کیا فلسطین میں قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو پائے گا؟ اگر اسرائیل غزہ کو خالی کرنا چاہتا ہے تو اس کی فورسز اب تک فلسطینیوں پر گولیاں کیوں برسا رہی ہیں؟ کیا جنگیں شروع کرنے والے لڑائی روک دیں تو انہیں امن کا نمائندہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ جنگ بندی کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی شہری تو غزہ میں واپس لوٹ آئیں گے، لیکن حماس کے جنگجوؤں کا کیا بنے گا؟ کتنے اسرائیلی یرغمالی زندہ حالت میں اور کتنے مردہ حالت میں واپس لوٹائے جائیں گے؟ اسرائیل کتنے فلسطینیوں کو اپنے اذیتی مراکز سے رہا کرے گا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ویسے تو فلسطین اسرائیل تنازع پچھلی صدی سے جاری ہے اور اس لڑائی کو 75 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن 7 اکتوبر سن 2023 کا دن اس خونی کشمکش کے حوالے سے کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ آج سے 2 برس پہلے حماس نے اسرائیل کی جانب سے بنائی گئی غیر قانونی آبادیوں پر ایک اچانک اور انتہائی زبردست حملہ کیا۔ اس حیران کن حملے کے نتیجے میں 1195 اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیلیوں میں 815 سیویلینز تھے، جبکہ حملے کے بعد واپس جاتے ہوئے حماس کے جنگجو 251 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مارے گئے اور یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں میں بڑی تعداد ایسے افراد پر مشتمل تھی جو امریکہ اور مختلف یورپی ممالک کی شہریت بھی رکھتے تھے۔ اسرائیلیوں کو یرغمالی بنانے کا مقصد اسرائیلی جیلز میں قید فلسطینیوں کی رہائی تھا۔ حماس کے اس حملے کے بعد اسرائیل غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط رکھی جانے والی حالیہ 2 سالہ لڑائی میں اب تک کم سے کم 67,000 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ شہداء میں نصف تعداد بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ صرف جو بچے مارے گئے ہیں اس جنگ میں ان کی تعداد 18,000 سے زائد ہے۔ اسرائیلی افواج کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 1,69,000 فلسطینی باشندے زخمی بھی ہوئے۔ آزاد تحقیقات کے مطابق فلسطینی شہداء اور زخمیوں کی تعداد ان اعداد و شمار کی نسبت کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اسرائیلی ٹینکوں سے کی گئی بمبارڈمنٹ اور جنگی جہازوں کے ذریعے فائر کیے گئے میزائلز نے غزہ اور اس سے متصل تمام علاقے ملبے کے ڈھیر بنا دیے ہیں، اور جب ملبہ ہٹایا جائے گا تو ہی معلوم ہو پائے گا کہ اس کے نیچے کتنی میتیں دبی ہوئی تھیں۔ سن 2008-2009 کے بعد سن 2012، سن 2014 اور سن 2021 میں بھی اسرائیل نے ایک کے بعد ایک لڑائی غزہ والوں پر مسلط کی، لیکن سن 2023 کی لڑائی ان تمام لڑائیوں کی ماں لڑائی قرار دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ لڑائی اپنی طوالت اور جانی و مالی نقصانات کے اعتبار سے سب سے بڑی لڑائی تھی۔ پہلے قدم کے طور پر اسرائیل نے اپنے علاقوں کو غزہ کے مجاہدین سے کلیئر کروایا، اور پھر 27 اکتوبر کو غزہ پر ٹینکوں اور جنگی جہازوں کے ذریعے باقاعدہ بمبارڈمنٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس لڑائی کے 2 مقاصد بیان کیے، ایک حماس کا خاتمہ اور دوسرے یرغمالیوں کی رہائی۔ اسرائیل نے لڑائی جیتنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ غزہ کو چاروں جانب سے مکمل طور پر محصور کر لیا گیا۔ غزہ کی تمام تجارتی عمارات اور تمام اسپتال زمین بوس کر دیے گئے۔ پھر غزہ میں قحط بھی پیدا کر دیا گیا۔ بجلی، پانی، گیس یعنی ہر طرح کی شہری سہولیات کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ تعلیمی ادارے، مذہبی و ثقافتی مراکز اور حتیٰ کہ زرعی زمینوں، باغات اور قبرستانوں تک کو تباہ کر ڈالا گیا۔ پھر اسرائیل نے اپنی اس وحشیانہ جنگ کو لبنان، شام، یمن، عراق اور ایران اور حتیٰ کہ قطر تک پھیلا دیا، لیکن اسرائیل بیک وقت 7 محاذ کھولنے کے باوجود اپنے دونوں مقاصد یعنی حماس کا کلی طور پر خاتمہ اور یرغمالیوں کی رہائی، ان دونوں مقاصد میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو پایا۔ اپنی تازہ جنگی مہم کے دوران اسرائیل نے پہلے رفح کے علاقے کو تباہ کیا، پھر خان یونس کی جانب بڑھا اور پھر شمالی غزہ سے ہوتے ہوئے پورے غزہ میں آگ لگا دی۔ نومبر 2023 میں عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جسے اسرائیلیوں نے توڑ ڈالا۔ پھر دوسرا سیز فائر معاہدہ جنوری 2025 میں ہوا، جسے پھر اسرائیل نے مارچ 2025 میں توڑ ڈالا، اور اب ایک امن معاہدہ پھر سے کیا گیا ہے۔
اور سچ پوچھیے تو ہمیں تو ذرا بھر بھی امید نہیں ہے کہ اسرائیل اس امن معاہدے کو بھی برقرار رکھے گا۔ دراصل اسرائیل جنگ بندی کو عارضی عمل خیال کرتا ہے اور اپنے اہداف حاصل ہوتے ہی پھر سے جنگ شروع کر دیتا ہے۔ حماس اور دیگر فلسطینی مجاہد گروپس نے اس لڑائی کو مارکہ طوفان الاقصی کا نام دیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس لڑائی کو فولادی تلواروں کی جنگ اور جنگ توریت کے عنوانات دیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 دراصل ہفتے کا دن تھا جو یہودیوں کی جانب سے انتہائی مقدس دن سمجھا جاتا ہے۔ حماس نے اسی روز صرف 20 منٹ کے مختصر سے دورانیے میں اسرائیلی مقبوضہ مقامات پر 3000 سے 5000 راکٹس برسائے۔ پھر حماس کے کم و بیش 3000 جنگجو ان علاقوں میں داخل ہو گئے۔ حماس کے جنگجو ٹرکوں، موٹر سائیکلوں، بلڈوزرز، سپیڈ بوٹس اور پیرا گلائیڈرز پر سوار تھے۔ حملے کا نشانہ بننے والے علاقے میں ایک میوزک کنسرٹ جاری تھا، جہاں حماس نے 350 اسرائیلیوں کو ہلاک کر ڈالا اور یرغمالی بنا کر نامعلوم مقامات پر منتقل کیے گئے 251 اسرائیلیوں میں بچے، بوڑھے اور فوجی بھی شامل تھے۔ در حقیقت یہ وہ وقت تھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اشکنازی یہودی داماد جیرڈ کشنر کے ترتیب دیے گئے نام نہاد ابراہیمی معاہدے پر ایک کے بعد ایک مسلمان ملک دستخط کیے جا رہے تھے۔ اس ابراہیمی معاہدے کے تحت مسلم دنیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہی تھی۔ امکان تھا کہ اب سعودی عرب بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ دوستانہ مراسم بنا لے گا اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہاں اپنے اپنے سفارت خانے کھول لیں گے۔ لیکن حماس نے فوری طور پر ایک ایسا منصوبہ بنا کر اس پر عمل درآمد بھی کر ڈالا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے شیطانی ذہن میں پکنے والے تمام خیالات منجمد ہو کر رہ گئے۔ آج 2 برس بعد صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جنہوں نے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کیے تھے وہ سب اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، اور اگلا کوئی بھی مسلمان ملک ان ابراہیمی معاہدات پر دستخط کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ اسرائیل اپنے معاہدات کی کبھی کوئی لاج نہیں رکھتا اور وہ صرف ان معاہدات کو اپنے منفی استبدادی مقاصد کی تکمیل کے لیے محض ایک آڑ کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے۔ اس وقت غزہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے کچھ علاقوں سے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مقامی آبادی نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ شہر کے شمال مغربی مضافات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور مشرق کی طرف چلے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوجی دستے اس حد تک واپس چلے جائیں گے جہاں سے اسرائیلی فوج کا غزہ کی پٹی پر 53% کنٹرول رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی دستے متفقہ لائن پر واپس چلے جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس نے ایک نقشہ جاری کیا تھا جس میں زرد رنگ کی لکیر سے اسرائیلی فوج کے ابتدائی انخلاء کی پوزیشن کو دکھایا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہاں تک انخلاء 3 مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب فوجی ان پوزیشنوں پر پہنچ جائیں گے تو حماس کے پاس یرغمالیوں کو واپس کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ طے پانے والے معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد حماس کو 72 گھنٹوں میں ان تمام 20 یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں۔ اس کے بعد 28 ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔ امریکی صدر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں قید تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو آئندہ پیر یا منگل تک رہا کر دیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے سربراہ اور مذاکراتی وفد کے سربراہ خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ اس کے بعد اسرائیل اپنی جیلوں میں عمر قید کی سزا پانے والے تقریباً 250 فلسطینی قیدیوں اور غزہ کے 1700 قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق اسرائیل اپنے ہر مردہ اسرائیلی یرغمالی کی باقیات کے بدلے میں غزہ کے 15 لوگوں کی لاشیں بھی واپس کرے گا۔ اس کے علاوہ معاہدے کے تحت امداد لے جانے والے سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے، جہاں اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ ماہرین نے اگست میں قحط کی تصدیق کی تھی۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں غزہ کا بیشتر علاقہ تباہ ہو چکا ہے اور ایک تباہ کن انسانی بحران نے بھی جنم لیا ہے۔ غزہ شہر اور اس کے شمال سے تقریباً 7 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، جو بے چینی سے انخلاء کا عمل مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کی کیفیت کا احوال ان تازہ ترین معلومات سے جانچا جا سکتا ہے جن کے مطابق اسرائیلی افواج اب تک غزہ میں حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی اسرائیلی فوجیوں نے کم سے کم 17 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور 71 فلسطینیوں کو زخمی۔ تو قیام امن کا خواب مکمل طور پر شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو انتہائی ناقابل اعتبار شخصیت بن چکے ہیں۔ وہ ہر بار ایک وعدہ کرتے ہیں اور ہر بار وہ وعدہ توڑ ڈالتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے حال ہی میں برطانیہ اور فرانس سمیت تمام یورپین اقوام اور حتیٰ کہ امریکہ تک کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ دراصل مسٹر بنجمن نیتن یاہو اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران اور اسرائیل کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک سمجھنے کے وہم میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور مردہ اسرائیلی یرغمالیوں کی میتوں کی واپسی کے بعد منظر میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بہرحال امریکہ نے اپنے 200 فوجی اسرائیل میں تعینات کیے ہیں جو حماس اور اسرائیل کے درمیان زندہ اور مردہ قیدیوں کے تبادلے کے عمل کی نگرانی کریں گے۔ اسرائیلی افواج 3 مرحلوں میں غزہ سے پیچھے کی جانب ہٹیں گی، لیکن غزہ پر اسرائیلی قبضہ مکمل طور پر چھوڑا نہیں جائے گا۔ دراصل اسرائیلی افواج غزہ میں ہی موجود رہیں گی، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی کے فوراً بعد جنگ کے شعلے ایک بار پھر بھڑک اٹھیں گے۔ حالانکہ معصوم اور بے کس فلسطینی وقت بدل جانے کی امید میں اپنے علاقوں کی جانب واپس لوٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہر فعل کو، ہر اقدام کو، ہر بیان کو جان بوجھ کر انتہائی مبہم رکھا جا رہا ہے، کیونکہ کہا کچھ اور جا رہا ہے اور سوچا کچھ اور جا رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ کسی کے علم میں بھی نہیں ہے۔ صرف اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی حالات کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور دنیا بھر کے صحافی، استاد اور محققین یہی اندازے لگا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو لاحق اسرائیلی خطرات ٹلے نہیں ہیں۔ جنگ کے شعلے ابھی کتنی دیر بھڑکتے رہیں گے، اس بارے میں یقین کے ساتھ کوئی کچھ کہنے کو تیار دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اسرائیلی جنگی جہاز اب تک فلسطینی علاقوں کے اوپر چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، اور غزہ کے مختلف علاقوں سے 7 افراد کی میتیں بھی ملی ہیں، جنہیں بظاہر پیچھے ہٹتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے نشانہ بنایا۔ ناظرین، اسرائیل نہ تو حماس کو ختم کر پایا اور نہ ہی یک طرفہ طور پر اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرا سکا۔ پھر غزہ میں حماس کے مجاہدین کا زیر زمین سرنگوں کا جو ناقابل یقین نیٹ ورک موجود ہے، اسے بھی اب تک کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حماس کی بیس ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے، اور مسلسل 2 برس پر پھیلی ننگی جارحیت و بربریت کے باوجود اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ کم سے کم 7 لاکھ فلسطینی اب واپس اپنے اپنے علاقوں کی جانب آ تو رہے ہیں، لیکن ایسے میں صورتحال کے مزید پیچیدہ ہو جانے کا خدشہ اپنی جگہ برقرار اور موجود ہے۔ عالمی مبصرین دم سادھے ہوئے حالات کی اس سنگینی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ ایک بار جب اسرائیلی یرغمالی واپس چلے گئے اور حماس کے مجاہدین نے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، تو اسرائیل فی الفور اپنے حملے دوبارہ شروع کر دے گا، جبکہ حماس کی قیادت کو چن چن کر نشانہ بنانے کا عمل بھی جاری کر دیا جائے گا، اور ان حالات میں قیام امن کا خواب بہرحال پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ جنگ ابھی مزید چلے گی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا بنجمن نیتن یاہو کی پیاس بجھ چکی ہے؟ کیا اسرائیلی قیادت مسلمانوں کا خون پینے سے باز آ جائے گی؟ کیا اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کی قیادت پر تابڑ توڑ حملے کیے جائیں گے؟ اب بھی غزہ کا 53% حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو کیا امن اسے کہتے ہیں؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔